بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہماری زندگی کا ایک بڑا اہم رکن ہے، جس رکن پر عام طور پر لوگ تساہل برتتے ہیں اور بہت کثرت سے اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اہل دنیا تو اہل دنیا ہیں، البتہ اہل دین بھی اس غلط کام کے اندر کثرت سے مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ چیز ہے مشورہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جنگ کہاں لڑنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ مدینے سے باہر جا کے جنگ لڑیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورہ تھا کہ نہیں، مدینے کے اندر رہ کے لڑنی چاہیے۔ صحابہ کرام کا تھا نہیں، مدینے سے باہر جا کر لڑنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق اپنا خواب بیان فرمایا کہ مجھے یہ والا خواب آیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام جو کہ جذبہ شہادت سے سرشار تھے، صحابہ کرام کو یہ ہوا کہ نہیں، باہر جا کے جنگ لڑنی چاہیے۔ فنی اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورہ زیادہ صحیح تھا، اور تکنیکی اعتبار سے آپ علیہ السلام کا مشورہ زیادہ محفوظ تھا۔ لیکن صحابہ کرام نے جب کثرت تعداد نے یہ مشورہ دیا کہ مدینے سے باہر جا کے ہی جنگ لڑنی چاہیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خواب کے بھی خلاف معاملہ کیا اور اپنی سوچ کے بھی خلاف معاملہ کیا۔ مدینے کے پرانے اور تجربہ کار قسم کے لوگوں کے مشورے کے خلاف جا کے کام کیا، اس لیے کہ مشورہ یہ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا سب دنیا جانتی ہے کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی اور بہت سی شہادتیں ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا، اتنا روئے کہ جتنا کبھی نہیں روئے تھے۔ حضرت حمزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ صرف یہ تھے کہ چچا تھے، بلکہ چونکہ پیدائش ساتھ ہوئی تھی، دو شریک بھائی بھی تھے اور ایک ساتھ کھیلے تھے، بڑے ہوئے تھے۔ انہیں پوری زندگی کا ایک 60 سال کا ساتھ تھا حضرت حمزہ کے ساتھ، صبح و شام کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو یہ معاملہ تھا، اتنا غم ہوا کہ آپ نے قسم کھا لی کہ میں ایک کے بدلے میں 70 ماروں گا۔ اور عرب کے اندر قسموں کا بڑا دھیان رکھا جاتا تھا۔ اگر کسی نے کوئی قسم کھا لی تو اب وہ اس کو جان مار کے بھی، نسلیں ختم کر کے بھی پورا کیا کرتا تھا۔ وہ ہماری قسموں کی طرح قسم نہیں ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے وہ قسم توڑوائی کہ آپ کی یہ قسم درست نہیں، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور قسم توڑوائی اور اس کے ساتھ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، انہی صحابہ سے مشورہ کیا کرو، انہی صحابہ سے مشورہ کیا کرو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا اہتمام سے سمجھایا جا رہا ہے، حالانکہ غلط مشورہ تھا اور مشورے کے اندر جذبات وابستہ تھے، حقائق سے برعکس مشورہ تھا، لیکن مشورے کی اہمیت، مشورے کی ضرورت کتنی زیادہ ہے۔ میرے استاد محترم ہیں، وہ فرماتے ہیں، مفتی احمد ممتاز صاحب، انہوں نے کسی حکیم اور دانا کا قول نقل کیا کہ انسان یا تو کامل ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے یا بے وقوف ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کامل وہ ہے کہ جو سمجھدار ہے اور وہ مشورہ بھی کرے، یہ شخص کامل ہے، اور ناقص وہ ہے کہ جو صرف سمجھدار ہے مگر مشورہ نہیں کرتا، یہ شخص ناقص رہ جاتا ہے۔ اور جو شخص سمجھدار بھی نہیں ہے اور مشورہ بھی نہیں کرتا، یہ بے وقوف ہے۔ ہم عام طور پہ مشورہ کرنے والے کو بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کون سا مشورہ کرنے والی چیز ہے۔ کسی ایک کو اپنی زندگی میں مشیر کا درجہ دیجیے کہ جو قرآن و حدیث جانتا ہو،
اور واقعتاً علماء فقہا کی صحبت میں رہا ہو اور علماء فقہا سے تعلق رکھتا ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ایسے ہی مشیر بن جاتے ہیں، لوگوں کے بڑے بن جاتے ہیں، اپنے بارے میں مشاورت ان کی نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ دوسروں کی نیا ڈبو دیتے ہیں، وہ دوسروں کے معاملات خراب کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ہوتا ہے تو اپنے مشورے دینے لگتا ہے، مولوی صاحب ہوتا ہے تو اپنے مشورے دینے لگ جاتا ہے، کوئی کسی بھی فن سے، کسی بھی پیشے سے وابستہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ تو جب انسان مشورہ کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا، ما خواب من استشارہ ما ندیم من استشارہ، کہ جو شخص مشورہ کرتا ہے وہ کبھی بھی شرمندہ اور نادم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ لے کر گئے ہیں سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے پاس حضرت زید بن حارثہ کا۔ حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ قبیلے کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے سیدنا زینب کے بالکل بھی کمپیٹیبل نہیں تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا رشتہ لے کر گئے۔ حضرت زینب نے اول انکار کیا، اس کے بعد اقرار کیا اور رشتہ ہو گیا۔ 1.5 سے 2 سال تک یہ شادی رہی اور اس کے بعد طلاق ہو گئی۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی نے غلط مشورہ دیا تھا، اللہ کے نبی نے ایسی بات کی کہ بعد میں طلاق ہو گئی۔ ارے بھئی، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بعد میں طلاق ہوئی اور ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا، ایک بیٹا ہوا حضرت اسامہ بن زید، اور ان کے ساتھ بھی اس طرح کے مسائل ہو گئے وغیرہ وغیرہ، اور وہ بچہ جو ہے وہ وداؤٹ گارجین شپ کے رہ گیا، ماں الگ چلی گئی، باپ الگ چلا گیا، اور ہمارے دنیا دار قسم کے ذہن سے دیکھیں تو یہ تو بڑا غلط تھا۔ حضرت زینب منع کری تو وہ صحیح منع کر رہی تھیں، پھر بھی اللہ کے نبی کا اصرار کرنا، اس کو ناقدانہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ چنانچہ مشورے میں بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا خسارہ ہو گیا، ہمارا نقصان ہو گیا۔ مجھ سے ایک صاحب مشورہ کرتے تھے، مشورہ کیا اور فائدہ ہوا، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا فائدہ ہوا۔ یعنی اگر اس نے 1,00,000 کی انویسٹمنٹ کی تھی تو نفع کروڑ کا ہوا۔ پھر مشورہ کیا، پھر مشورہ کیا، پھر مشورہ کیا، پھر مشورہ کیا، ایک مشورہ ہوا اس میں نقصان ہو گیا، اور میرے بارے میں انہوں نے محاذ کھڑا کر دیا کہ بھئی ان کے شروع سے لے کے ابھی تک سارے مشورے ہی غلط تھے، میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ اب دوبارہ جب اسی مطابق 1-2 سال کا ٹائم پیریڈ گزرا جس میں تنگی آئی اور یہ سب چیزوں کے گھر بک گیا اور ایسا وہ سب کچھ ہو گیا، تو مجھے بار بار کہنے لگے جنہیں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بھئی میرا کیا فائدہ، میرا کون سا چار آنے کا فائدہ ہے؟ میں نے مشورہ اللہ کے لیے دیا تھا، لیکن ظاہر بات ہے اب جب دوبارہ نفع ہوا اور پھر وہ نفع بھی ظاہر بات ہے اسی حساب سے ہوا، تو کہنے لگے وہ میں نہیں سمجھا تھا۔ اب خود سوچیں کہ بزنس مین قسم کا آدمی، اور اس کو اس کے معاملات کیسے ہوں گے، کچھ ذہین فتین انسان ہوگا، سمجھدار انسان ہوگا، لیکن کیا ہے انسان کے اوپر بعض دفعہ مشورے کے بعد نقصان کی چیزیں آتی ہیں، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ مشورہ کرنا ہی غلط ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے خیر کو انسان کے سر کے اوپر معلق رکھا ہوتا ہے، خیر انسان کے سر پہ معلق ہوتی ہے، اور جب انسان مشورہ کرتا ہے تو وہ مشورہ مثبت ہو یا منفی ہو، اس مشورے میں نفع ہوتا ہے۔ بعض دفعہ میری آپ کی عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہوتی، میری آپ کی عقل اس بات کو مان نہیں رہی ہوتی کہ اس میں خیر ہے، اس نقصان میں میرے لیے خیر، بھئی کسی کے مر جانے میں بھی خیر ہے، کسی کے مر جانے میں خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ خود سوچیں نا کہ اگر آج
آپ کے دادا پردادا سکر دادا زندہ ہوتے، ٹھیک ہے، تو آپ کی کیا حیثیت ہوتی گھر کے اندر، ٹھیک ہے، اور جناب لوگ زبردستی قتل کر رہے ہوتے کہ بھی چلے جاؤ چلے جاؤ، بس کرو، بہت آپ نے دھونس جما لیا، بہت یہ کر لیا وہ کر لیا۔ انسان کی عقل ناقص ہے۔ اللہ نے انسان کو اس چیز کا مکلف بنایا ہے کہ وہ مشورہ کرے، اور مشورہ کیا جاتا ہے، انسان اپنے سامنے کسی ایک شخص کو مشیر بنائے جو دین کی حیثیت رکھتا ہو، دنیا کی فہم رکھتا ہو، بنیادی چیزیں جانتا ہو۔ بطور مثال ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی کو شیخ بناتے ہیں، کسی کو استاد بناتے ہیں، کسی کو پیر بناتے ہیں، تو اور آپ میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو مشورے دیتے ہوں گے۔ تو خدا واسطے اس دھیان میں رہیں۔ جیسے ایک صاحب نے مشورہ کیا، میرے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، شیخ ہیں، دوست ڈاکٹر ہیں، ان سے ایک طالب علم بیعت ہوئے، تقریر اچھی کرتے ہیں، تو طالب علم بیعت ہوئے تو کہنے لگے کہ بھئی یہ آج کل، مجھے ایک سفر میں میرے ساتھ شریک تھے، تو یہ آج کل لوگوں میں بڑی تحقیق کا اور یہ سب، میرے پاس طالب علم آیا، میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا کہ ابھی تم چھوٹے ہو، تمہیں درس قرآن نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ درس قرآن کب دینا چاہیے؟ کہ جب انسان عالم بن جائے تب دینا چاہیے۔ میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے کیا مطلب کہاں لکھا ہوا؟ علماء کو درس دینا چاہیے۔ میں نے کہا آپ نے جو مشورہ دیا کیا سوچ کے دیا؟ کہ یہی سوچ کے دیا علماء کو درس دینا چاہیے۔ میں نے کہا جیسی دورہ حدیث سے فارغ ہوگا تو اس کو درس دینے کا طریقہ آٹومیٹکلی انجیکٹ ہو جائے گا، کیسے درس دینا ہے؟ کہتے نہیں میں نے تو سوچا۔ میں نے کہا آپ کو بھی تو چاہیے تھا کہ آپ کسی عالم سے مشورہ کریں کہ ایک طالب علم آیا میرے پاس اور مجھے اس کو مشورہ دینا ہے، تو کہنے لگے کہ بھئی نہیں میں اپنے حضرت سے پوچھوں گا۔ میں نے کہا ان کو مشورہ دینے سے پہلے آپ نے حضرت سے پوچھا تھا؟ کہنے لگے وہ تو میں نے سنا ہوا تھا۔ میں نے کہا تو آپ نے تو ان سے مشورہ ہی نہیں کیا، اور آپ نے مشورہ کیے بغیر آگے مشورہ دے دیا۔ ان سے کہا کہ آپ عالم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فلاں درجے کے بعد سے طالب علم کو درس دینا چاہیے، اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ اس طریقے سے۔ میں نے تو فلاں عالم کو یہ مشورہ دیا تھا فلاں۔ میں نے کہا آپ کا علم اتنی کچاوٹ پر ہے تو آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ علماء کو مشورہ دیں۔ کہا تو پھر میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا آپ ان سے کہیں کہ فلاں عالم ہیں، فلاں مفتی ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، میرا سلام عرض کیجیے، ان سے مشورہ کیجیے۔ یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جی فلاں دوائی کھا لو، جی فلاں چیز کر لو، جی فلاں چیز کر لو، مشورہ دینے والے کو بھی چاہیے کہ مشورہ اللہ کی امانت سمجھے، کہ مشورہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس نے کریک ڈاؤن کیا تھا ایک باغی کا، اور باغی کی سزا تو قتل ہے نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو باغی کا کریک ڈاؤن کیا تھا، تو باغی جو ہے وہ رات میں پار کرتا ہوا جناب اورنگزیب عالمگیر کے حفاظتی دستے کے پاس پہنچ گیا۔ کبھی کیا کرنے آئے ہو؟ کبھی جنگ نہیں ہو رہی؟ کہ نہیں ہو رہی۔ کبھی میں تو مشورہ کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ عجیب دشمن ہے، اپنے دشمن سے مشورہ کر، جس کی بغاوت کی اسی سے مشورہ کرنے آ گیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر کے پاس اس کو پہنچائے گا، کبھی یہ تو اس کو باندھ کے پہنچائے گا۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے پوچھا کیا کرنے آؤ؟ کہ مشورہ کرنے کا۔ تو مشورہ کرنے آیا، اس کو کیوں باندھا ہو؟ کہا دشمن ہے۔ کہا دشمن گیا بھاڑ میں، ابھی تو وہ مشورہ کرنے آیا۔ چنانچہ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو کھول دیا گیا۔ کہا بتاؤ، اورنگزیب عالمگیر سے وہ ہندو راجا کہنے لگا کہ میں پریشان ہو گیا ہوں کہ میرے پاس فوج نہیں رہی، میں اب کروں تو کروں کیا؟ آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں آپ کے بارے میں کیا کروں۔ تو اورنگزیب کہنے لگے کہ تم ایسا کرو کہ مجھے امن کی دعوت دو، اور کہ میں امن سے رہنا چاہتا ہوں، تو میں اس کے بعد کیا کرتا ہوں وہ میری مرضی ہے۔ تو انہوں نے کہا کام ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کام ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، لیکن تم کہو کہ میں جنگ نہیں لڑنا چاہتا، امن چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ اٹھ کے نکل گیا۔ تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ کیا کیا؟ کہنے لگے بھی میں کیا کرتا، وہ مشورہ مانگنے آ گیا، میں مجبور ہو گیا،
مجھے تو مشورہ دینے میں ایمانداری ہے، مشورہ امانت ہے۔ چنانچہ اگلے دن ایسے ہوا، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، انہوں نے سفید جھنڈے دکھا دیے کہ ہم صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مشورہ دینے میں کتنی اہمیت ہے۔ ہمیں ہر بندہ بلا وجہ خود ہی خود سے مشیر بنا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کو مشورے دے رہا ہوتا ہے، تو اس کا دھیان رہے کہ مشورے کی اہمیت تو ہے، لیکن مشورہ ہر کسی کو ہر موقع پہ نہیں دیا جاتا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔